مسجد میں بیٹھے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا، اللہ کے راستے پر ایک قدم بھی انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اپنی زندگی کا رخ بدل کبھی کر کبھی انسان اپنے لاکھوں لیے زندگیاں بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایک دل اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر کے پوری دنیا کے دلوں میں اجالا پھیلا دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک شخصیت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ ایک نرم دل دائی، ایک محبت بھرے مبلغ، ایک انسان دوست عالم۔ جی ہاں دوستو، یہ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ آج ہم آپ کو ان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ ایک ایسا سفر جو ایک ڈاکٹر بننے والے نوجوان سے شروع ہوا اور دنیا کے لاکھوں دلوں کو بدلنے والے عالم پر جا کر ختم نہیں ہوا، بلکہ آج بھی جاری ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور دلوں میں انمٹ نقش چھوڑ رہا ہے۔ 1953 کا سال، پنجاب کا علاقہ میاں چنو، وہ سرزمین ہے جہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر امت مسلمہ کا مقبول ترین دائی بنا۔ اور یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، یہ تھے مولانا طارق جمیل صاحب۔ ان کا تعلق ایک معزز ذمہ دار گھرانے سے تھا، دولت بھی تھی، عزت بھی، رتبہ بھی، مگر دل میں تلاش کچھ اور تھی۔ بچپن میں وہ نہایت نرم دل، سمجھدار، سب کے چہیتے اور خوش طبع تھے۔ والدین کی خواہش تھی کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، خاندان کا نام روشن کرے، اور یہی وجہ تھی کہ مولانا نے پری میڈیکل تک تعلیم حاصل کی۔ مگر زندگی کا اصل رخ وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ رہے تھے۔ اصل راستہ تو ان کے لیے کچھ اور منتخب ہو چکا تھا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب سب کچھ بدل جاتا ہے۔ طارق جمیل کی زندگی میں وہ لمحہ آیا تعلیم کے دوران۔ ایک دن وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ تبلیغی جماعت کے ایک سفر پر نکلے۔ یہ سفر چند گھنٹوں کا نہیں تھا، یہ سفر تھا جس نے ان کی پوری زندگی کی سمت بدل دی۔ مسجد میں بیٹھے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا، اللہ کے راستے پر ایک قدم بھی انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے لیے کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ اور لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ سیدھے دل پر لگے، بس یہیں سے وہ دل بدل گیا اور طارق جمیل نے فیصلہ کر لیا، اب زندگی اللہ کے دین کی ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، گھر میں مخالفت ہوئی، خاندان حیران ہوا، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا، ہمت دی، یقین دیا۔ انہوں نے میڈیکل چھوڑ کر رائیونڈ مدرسہ عربیہ ریاض العلوم میں داخلہ لیا۔ عربی، حدیث، فقہ، تفسیر، سب کچھ نئے سرے سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر ان کی ہمت اور شوق بے مثال تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر پڑھتے، اپنے اساتذہ سے سیکھتے اور دین کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں روحانیت، اخلاق اور عاجزی کی دولت بھی عطا کی تھی۔ ان کے اساتذہ کہتے تھے، یہ لڑکا صرف علم نہیں لیتا، یہ علم کو دل میں اتارتا بھی ہے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد مولانا نے خطابت کا آغاز کیا، لیکن وہ عام خطیب نہیں تھے۔ ان کی آواز میں نرمی، گفتگو میں تاثیر تھی اور بیان میں محبت۔ وہ گرجدار تقریر نہیں کرتے تھے، وہ دلگیر گفتگو کرتے تھے، ایسی گفتگو جس میں دل لرز جاتا ہے۔
آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں اور انسان خود پر نظر ثانی کرنے لگتا ہے۔ مولانا کا پیغام بہت سادہ تھا: نماز، اخلاق، محبت اور اللہ سے تعلق۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں امید جگائی، محبت بسائی، نفرتیں ختم کی۔ لوگ ان کے بیانات سنتے، روتے، توبہ کرتے اور اپنی زندگی کا رخ بدل دیتے۔ وقت گزرتا گیا اور مولانا کے بیانات پاکستان سے نکل کر دنیا بھر میں پہنچ گئے۔ انہوں نے عرب ممالک، یورپ، امریکہ، افریقہ اور وسطی ایشیا سمیت درجنوں ممالک میں تبلیغی سفر کیے، جہاں جاتے دل جیت لیتے۔ سوشل میڈیا نے ان کی آواز کو دنیا کے ہر مذہب، ہر نسل اور ہر قوم تک پہنچا دیا۔ آج یوٹیوب پر ان کے بیانات کروڑوں بار دیکھے جا چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں طارق جمیل بولتے نہیں، دل پر دستک دیتے ہیں۔ مولانا کی بات کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دل سے بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیانات میں انسانیت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، نرمی کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دلوں کو جوڑو، جیتو، نفرتیں ختم کرو، اللہ سے لو لگاؤ۔ ان کے بیانات میں سب سے زیادہ 3 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں: نرمی، محبت اور انسانیت۔ لوگ ان کے سامنے بیٹھ کر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور نئی زندگی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی خدمت کی ہے۔ MTJ برانڈ، یہ برانڈ مدارس، مساجد، یتیم بچوں، غریب خاندانوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا ہر مقصد خیر، بھلائی اور دین کی خدمت ہے۔ مولانا کی ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے، جو یتیم بچوں کی کفالت، بے گھر خاندانوں کے لیے گھروں کا انتظام، میڈیکل کمپلیکس وغیرہ کا انتظام کرتی ہے۔ مولانا طارق جمیل کی شخصیت کا سب سے حسین پہلو ان کی عاجزی ہے۔ وہ بڑے سے بڑے آدمی سے بھی چھوٹے بچے کی طرح ملتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں نہ سختی ہے نہ نفرت۔ وہ امت کو جوڑنے والے عالم ہیں، تقسیم کرنے والے نہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے: لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ مولانا طارق جمیل کے کئی جملے آج بھی دلوں پر نقش ہیں: نفرتوں کی آگ بجھاؤ، دلوں کو جوڑو۔ نرمی میں وہ تاثیر ہے جو سختی میں نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر خود کو بدلنے پر تیار نہیں۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ مولانا نے اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشیں بھی دیکھی ہیں، کبھی بیماری، کبھی مخالفت، کبھی نادانوں کی باتیں، لیکن وہ ہر بار دعا کے ساتھ، صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور وہ کہتے ہیں آزمائشیں اللہ کی محبت کی دلیل ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی میں استقامت کی خوشبو نمایاں ہے۔ وہ گرتے نہیں، سنبھل جاتے ہیں، رکتے نہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج مولانا طارق جمیل صرف ایک خطیب نہیں، وہ ایک ادارہ ہے، ایک تحریک ہے، ایک دعوت ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ انہیں سنتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جڑتے ہیں۔ وہ آج بھی اسی محبت، اسی نرمی اور اسی حکمت کے ساتھ امت کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان بدل سکتا ہے، کہ محبت سے بگاڑ سنور سکتا ہے، نرمی سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ آخر میں صرف ایک دعا: اللہ ہمیں بھی نرمی عطا کرے، محبت اور اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا کرے۔ یہ تھی مولانا طارق جمیل کی زندگی کے چند پہلوؤں کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام۔